کو پہنچایا ہم تک ایک ذریعہ بن. اور پھر جو ہے ایک مزاج ایسا بھی آیا قوم کا کہ ایک آدمی کہے گا تو یہ بات ہم قبول نہیں کریں گے, اس میں شک رہتا ہے. یعنی ایک جماعت ہمیں کہے گی تو بات قبول کریں. تو یہی ایک دور یہ آیا ہمارا کہ ایک آدمی بھی ایک گیم کھیلنا ہوتا ہے, اکیلا نہیں کھیل سکتا ہے جب تک ایک ٹکڑی نہیں ہو. ایسا ہے اگر کوئی ہمیں کوئی بات بتائے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس کا ایک دوسرا ساتھی بھی مل جائے, تیسرا ساتھی مل جائے, یہاں تک ایک جماعت ہو جائے. جیسے عربی والے کہنا ہے اتنا نہیں اور جماعت, یعنی دو یا دو سے زیادہ ہوں گے تو اس کو ایک جماعت نہیں چاہیے. جب ایک جماعت ایک بات کو پیش کرتی ہے تو پھر سامنے والا جھٹلا تھا نہیں. اب یہ بات بھی جو ہے ہمیں اس جماعت کی شکل میں لوگوں تک پہنچانی. ایک آدمی جائے گا تو اس پر شک ہوگا کہ کیا یہ صحیح بات بولتا ہے کہ نہیں بولتا. ید اللہ علی الجماعۃ, جماعت کے اوپر اللہ کی نگرانیوں سے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کو کوئی ٹھکراتا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی کہا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ خَيْرٌ, خیر کی باتوں کو اور امر بالمعروف کو لوگوں تک پہنچاتی ہے. ایسے ایک جماعت ہونی چاہیے. اور اس جماعت کی ضرورت جو ہے ہم تمام آتی, کیونکہ ہم لوگ علماء انبیاء کے وارث کہے جاتے ہیں. انبیاء کے وارث ہونے کا تمغہ ہم سب نے اپنے سروں کے اوپر لیا ہوا ہے. لیکن افسوس کی بات ایک میں کہوں گا, افسوس کی بات کہوں گا کہ یہاں پہ نبی کے نام کی روٹی کو ہمیں کھانا ہے لیکن نبی کا علم ہمیں لینا ہے. جو طلب ہونی چاہیے علم کے وہ طلب میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر ایک انسان ایک بچہ ہوشیار ہے, اعلیٰ نمبرات لاتا ہے, وہ سمجھتا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے کسی مجلس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو اس کی خام خیالی یہ علم جو ہوتا ہے وہ طلب صادق کے بعد آتا ہے. مفتی عزیز الرحمان کے بارے میں بات نقل کی گئی ہے, وہ جلالین پڑھانے والے استاد, جلالین پڑھانے کے درمیان میں ان کو ایک آیت سامنے آئی لیس للانسان الا ما سعى, یعنی انسان نے جو کیا اسی کا اس کو فائدہ ہوگا, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جب حدیث دیکھ رہے ہیں تو حدیث میں تو مل رہا ہے کہ جو انسان ایثار ثواب کرتا ہے تو دوسرے کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے. تضاد ہو گیا. آیت کہہ رہی ہے کہ دوسرے کو عمل فائدہ نہیں دے گا, حدیث کہہ رہی ہے دوسرے کا عمل فائدہ دے رہا. استاد پڑھانے والے دارالعلوم میں حدیثوں میں تلاش کیا, کتابوں میں تلاش کیا, زمانہ نہیں مل رہا ہے, جواب نہیں مل رہا. اب کیا کیا جائے؟ سونے چلے گئے, نیند نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایمان کا خطرہ محسوس ہو. وہ ایمان کا خطرہ کہ اگر قرآن کی آیت کو مان کے حدیث کو جھٹلانا لازم آئے گا, حدیث میں شک ہو جائے گا. حدیث کو ماننے جاتے ہیں, قرآن کی آیت پر شک ہو جاتا ہے. اب طلب میری اور آپ کی میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک استاد پڑھانے والے ہیں لیکن دل میں طلب جاگی کہ آیا قرآن کی بات مانی جائے یا حدیث کی بات مانی جائے. دونوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. نبی کی بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے, قرآن کی بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. راتوں رات گنگوں کا سفر کیا, رات میں پیدل چل رہے ہیں, گنگوں میں گئے, مولانا گنگوئی سے صبح میں ملے ہیں اور پھر پوچھ لیا, مولانا گنگوئی نے پوچھ لیا ابھی کیوں آنا ہو؟ تو مفتی عزیز الرحمان کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں نے ایک سوال کی جو گٹھی الجھ چکی تھی اس کو سلجھانے کے لیے آیا. کیا ہوا؟ کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک کا عمل اسی کو فائدہ دے گا, اس کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا. لیس للانسان الا ما سعى. اور حدیث کہہ رہی ہے مثال ثواب کرتے ہیں تو دوسرے کو ثواب پہنچ جاتا ہے. اب یہ گٹھی سلجھتی نہیں کی. تو مولانا نے بھی جواب دے دیا, مولانا گنگوئی نے, کہ اصل میں قرآن کی آیت ایمان کے متعلق ہے کہ ایک آدمی کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں دے. اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ حدیث یہ کہہ رہے کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دے سکے. تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. البتہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان میں طلب کیسی تھی, علم. اور میں اور آپ دیکھیں کبھی لوگ پڑھ رہے ہیں, ابھی گہوارے کے اندر ہے, لیکن کتابوں سے ہاتھ اٹھا لیا.
ایک روایت کریمہ صبح سے میرے ایگزام میں گونج رہی تھی. ایک مرتبہ مشکا شریف کی روایت کریمہ ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا صحابی تورات کی کچھ باتیں لے کر آئے, تورات لے کر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تورات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پسا تھا, نبی خاموش رہے, جواب نہیں دیا کچھ. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کر دیا اسی تورات کی. لیکن کیا دیکھ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے اثر ظاہر ہوئے. ناراض ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو عمر کو پتہ نہیں چلا, پڑھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے ٹوکا کہ عمر تیرا برا ہو, اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف تو دیکھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے دیکھا کہ اللہ کے رسول ناراض لگ رہے ہیں تو فوراً انہوں نے پناہ مانگ لے کہ میں اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں, اللہ کے رسول کی ناراضگی سے پناہ مانگ. تو پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دکان میں ختم کر رہا ہوں, آدھا کاٹ رہا ہوں, کتاب پڑھنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا جملہ جو تھا وہ یہ کہا کہ عمر اگر میری امت میں موسیٰ آ جاتے تو ان کو بھی جو ہے میری پہلی تصدیق ہوتی. ایک حدیث. لیکن اللہ کے رسول کے سامنے حضرت عمر کوئی ناول نہیں پڑھ رہے, کوئی اخبار نہیں پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے دوسرے نبی پر نازل ہوئی کتاب میں سے ہی کچھ حصہ پڑھ رہے تھے, کوئی غلط بات نہیں پڑھ رہے تھے. پھر بھی اللہ کے رسول کے چہرے پر ناراضگی کا اظہار تھا. میں اور آپ سوچے کہ میرے اور آپ کے سامنے بھی حدیث کی کتاب کھلی پڑی ہے, میرے اور آپ کے سامنے قرآن کی کتاب کھلی پڑی ہے. میں موبائل سے کھیل رہا ہوتا ہوں, میں دوستوں سے مذاق کر رہا ہوتا ہوں, کیا میں اور آپ اللہ کی نبی سے پوچھ لیں گے کہ تمہارے سامنے میری حدیث ہے, تمہارے سامنے قرآن کے ٹکڑے کا جواب پوچھنے کا میری کتاب تمہارے سامنے تھی, تو کیا جواب دیں گے؟ تم کو موبائل پسند تھا, تم کو موبائلوں سے محبت تھی, تم کو آپسی رنجشوں سے یا آپسی دوستیوں سے محبت تھی, میری باتوں سے محبت نہیں تھی. آج میں تمہیں جو ہے چہرہ دکھانے کے لیے لائق نہیں ہوں, یا تم مجھے چہرہ دکھانے کے لیے لائق نہیں ہو, تو کیا جواب دو گے؟ ہر ایک اپنے گریبان میں ہوگا. سب سے بڑی کوتاہی یہ ہماری, یہ ڈانٹنا مقصد نہیں ہے کہ جو ہے مجھے جھنجھوڑنا ہے. ہم کیوں آئے ہیں یہاں؟ ہم کس کے وارث ہیں؟ ہم انبیاء کے وارث بن کر بیٹھے ہیں, انبیاء کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے چاہیں گے. لیکن میں نے اور آپ نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا تب جا کے جواب دیں گے. ورنہ آج امت ہمارے لیے پیاسی ہے. ایک امام محمد تھے کہ جو راتوں کو سوتے نہیں تھے, لوگ پوچھتے تھے کیا اب تو سو جاؤ, تو امام محمد کا جواب ہوتا تھا کہ امت کو میرے بھروسے پر سو چکی ہے, کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو میں محمد سے پوچھ لیں گے, اگر محمد بھی سو جائے گا تو کس کو پوچھنے جائے. تو آج بھی تو ہماری یہ امت اور لوگ ہم بھی پر آس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر کا فرد یا ہمارے محلے کا فرد یا ہمارے گاؤں کا ایک فرد یا ہمارے شہر کا ایک فرد پڑھنے کے لیے چلا گیا ہے, اگر کوئی اسلامک سوال ہو جائے گا ہم ان سے پوچھ لیں گے. لیکن جب وہ پوچھیں گے وہ ہم بتا نہیں پائیں گے, باپ بیٹے سے پوچھ لے گا, محلے والے ان سے پوچھ لیں گے, تو کیا جواب دیں گے ہم؟ پھر ہمیں جو تانے سننے پڑتے ہیں کہ یہ تو جو روٹی کھانے جاتے ہیں, تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ کے نبی کو تو جواب دینا ہی دینا ہے, کیونکہ یہ وقت بھی تو اللہ رب العزت کی بہت بڑی امانت میرے اور آپ کے ہاتھ میں, ایک نعمت ہے, اور نعمت کی قدر نہیں کریں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. انسان ہر نعمت اللہ رب العزت ہر نعمت کے متعلق پوچھے گا. یہ وقت بھی تو اللہ رب العزت کی ہمیں ایک نعمت دی. اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایک چن کر رکھا ہے, ورنہ میں اور آپ بھی تو اللہ کا ڈر چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے ہوتے. لاکھوں لوگوں کو دیکھتے ہیں, کوئی شراب کی محفلیں قائم کیا ہوا ہے, کوئی پارٹی ہالوں کے اندر پارٹی منا رہا ہے, لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے, لاکھوں احسان ہے, جس کو قرآن کہتا ہے نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کتنی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں, گن نہیں سکتے اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہم پر ہیں. ان تمام نعمتیں ہم کو اللہ رب العزت نے دی ہے, لیکن ہم اس کو استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ ایک حضرت عثمان تھے کہ جب اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ان کے کان میں پڑ گئی تھی کہ بھائی قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے, تو وہ قبر کے پاس سے گزرتے تھے, ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. وہ ایمان میرا اور آپ کہاں جائے گا؟ یہ حضرت عثمان کا واقعہ لوگوں کو سنائیں گے تو کیا سنائیں گے کہ اذان کی صلاۃ یہاں بھی لگ رہی ہے, لیکن میں سونے میں مشغول ہوں, یا موبائل دیکھنے میں مشغول ہوں, یا نگرانی
بھی انتظار میں ہو کہ نگران چلا جائے گا، چھپ کر دے پھر نماز پڑھنے لگے. تو کیا اللہ رب العزت کے پیغام پر ہمیں اعتماد نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کا میں کہہ رہا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، کہہ رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. کیا اس آواز کو ہمارا دل قبول نہیں کر رہا؟ اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں میں عزت مل جائے، لوگ ہماری ماحول کریں، لوگ ہمیں جو بڑے مقام پر بٹھائے، کیسے بٹھائیں گے؟ قرآن کی آیت کا انکار کر کر. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے تو وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے. میں اور آپ جانچیں کہ میرا اور آپ کا عمل قرآن اور حدیث کی باتوں پر کتنا ہے. کیا میں نے اور آپ نے روایت نہیں پڑھی ہے کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ؟ کیا وہ روایت میرے اور آپ کے کانوں میں نہیں پڑی؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نیکیوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن میں اور آپ آپس میں بھی سلام نہیں کرتے. اساتذہ کی بات تو دور رہ گئی ہے. اللہ کے نبی کا جملہ کیا تھا؟ عرب تمر، یعنی کہ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. اگر یہاں عادت ہم بنائیں گے تو لوگوں میں جا کر ہم سلام کی عادت بنائیں گے، ورنہ باہر جا کر ہم انتظار میں رہیں گے لوگ ہمیں سلام کرے. اللہ کے نبی کہہ رہے پہل کرو، اس پر ثواب ملنے والا ہے. لیکن کیا میرا اور آپ کا عمل اس پر ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن کی ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. کیا میرا اور آپ کا قرآن کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے؟ اپنے دلوں کو جھنجھوڑو کم سے کم. ہم کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ امت ہم سے مانگے گی، حساب مانگے گی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ورنہ آج تک ایسے ایسے سوالات لوگوں نے کھڑے کر دیے ہیں، کیا جواب دیں گے ہم؟ اگر ان میں سے پوچھا جائے اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں کہ نبی کے دادا کا اصلی نام کیا تھا، اکا دکا جواب دے پاتا. کیا ہو چکا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے تو وہ بھی تھے، ایک بٹن اللہ کے نبی کا کھلا تھا، انہوں نے اپنا بٹن تک نہیں بند کیا کہ میں نے اللہ کے نبی کو اس بٹن کو کھلا ہوا دیکھا ہے، میں اس کی مشابہت کر رہا ہوں. تو وہ لوگ تو محبت کرنے والے تھے، اور میں اور آپ بھی تو محبت کے دعوے کر رہے ہیں. تو پھر ہم کس بات پر چلیں گے؟ ہمارا موڑ کس طرف گھوم چکا ہے؟ ہم کس باتوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ کیا موبائل کی دنیا ہمیں کامیابی دلا سکتی ہے؟ کیا آپسی باتیں، آپسی طوفان کی باتیں کیا ہمیں کامیابی دلا سکتی ہے؟ کیونکہ ماحول کا اثر پڑتا ہے. جیسا ماحول بناؤ گے ایسا اثر پڑتا ہے. لیکن میرا اور آپ کا ماحول صحیح نہیں بن رہا ہے. اس لیے میں دو تین دن پہلے یہاں سے جا رہا تھا تو ایک بچہ نظم پڑھ رہا تھا، اسکول میں نظم پڑھوا رہے ہیں، لیکن باہر سے تو بڑے بچے چل رہے تھے. وہ کہہ رہا پرانے گانے کے طرز پر ہی پڑھ رہا ہے. اللہ کے بندے تجھے تو اچھا گمان کرنا چاہے کہ نبی کی بات کتنی اچھی وہ بول رہا، اس سے پتا چل رہا ہے کہ تیرا لگاؤ نبی کی بات پر تو نہیں ہے، تیرا لگاؤ اس گائک کلاکار کی طرف ہے. تیرے محبت کا تقاضا کہاں استعمال کر لیا؟ یہ ہمارے لیے یہ باتیں ہیں، یہی سے یہ سیکھ کر جائیں گے تو لوگوں کو بتائیں گے. یہی روایت کا مقصد میں نے بتا دیا آپ کو. ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ہم روایت وہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے ہیں. اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی کو جبرائیل نے جواب دیا تھا ہؤلاء خطباء من امتی، کیا آپ کی امت کے خطبہ ہیں جو لوگوں کو تو بھلائی کی باتیں بتا رہے تھے، لوگوں کو تو نیکی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن اپنے عمل سے کوڑے تھے. ہم ممبر پر بیٹھتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم خالی ہو جاتے ہیں. یہ روایتیں ہم کو اور آپ کو جو ہے دل کو دستک نہیں دے رہی ہے کہ ہمارا عمل کدھر جا رہا ہے. ورنہ عمل سے ہی انسان جو ہے پہچانا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایت میں سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کیونکہ آپ کا ٹائم بھی بہت اہم ہے، ورنہ باتیں بہت سنانے کی اور دل کھلتا ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیسے حالت پر آپ آ چکے ہو، کھانا کیسے کھایا جائے. اللہ کے نبی نے بتایا، لیکن آپ کو کینٹین سے نکل کر کھڑے کھڑے کھانا کھاتے نکلتے ہیں. قضا کی مجلس ہوگی نا تو آپ کی گواہی کا مسئلہ آتا ہے، پھر وہاں پوچھ لینا کہ اس کی گواہی کا کیا مسئلہ ہوگا. یہ سب مسائل ہیں، یہی تو ہمیں یہاں پڑھ کر جانا ہے.
ورنہ اگر آپ باہر چلے گئے, ہمیں پوچھ لیا جاتا ہے کوئی سوال تو ہم خاموشی کے ساتھ سنتے چلے جاتے ہیں, لیکن جواب نہیں کر پاتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہاں سب کچھ سکھایا گیا ہے. ان کتابوں سے تو ہمیں ہماری فراست بھی کھل, جتنا علم کے اندر ہم لگائیں گے اپنا وقت, اتنا علم سے اللہ نوازے گا. امام ابو حنیفہ جیسا, یہ بھی تو ہماری بات ہو چکی ہے. امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا وہ بھی ہم اس کی تحقیق میں نہیں پڑھتے, بلکہ ہماری حالت یہ بن چکی ہے جس کتاب کو ہم نے پکڑا ہے نا اس کا نام کیا ہے, اس کا مصنف کون ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے. اتنا تو ہمارا کتابوں سے محبت کا لگاؤ. یہ سوچے, یہ کہنے کی باتیں ہنسنے کی باتیں نہیں ہے, یہ دل پر لینے کی باتیں. ہم آئے کیوں تھے یہاں؟ ایک امام ابو حنیفہ جیسا, اس کا نام آپ دیکھ لینا کیا نام تھا, مجھے تو معلوم ہے, ایسا مت مجھے معلوم نہیں ہے, آپ پڑھ چھوڑ, ہم تو پڑھے نہیں, یہاں ہی پڑھے ہوئے ہیں, لیکن باتوں کی تحقیق میں ہم پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ جیسا آدمی رقص دے رہا ہے, ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ایک سیف بھیجا اور ایک چاقو بھیجا. یہ علم اور فراست سکھاتا ہے. ہماری عقلیں جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے, سمجھداری ہماری کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن علم میں جتنا لگائیں گے ہماری سمجھداری کھلے گی. اس کا میں مثال دے رہا ہوں. حضرت ابو حنیفہ کے پاس میں سیف بھیجا جا رہا ہے, ایک چاقو بھیجا جا رہا ہے. اب شاگرد سامنے ہے اور اندر آ نہیں سکتے, پردے کے پیچھے سے بھیجا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چاقو سے سیف کو کاٹا اور واپس بھیج دیا. اب سب حیران ہیں, یا سیف دیا ہی اس لیے تو جاتا ہے کہ کھایا جائے, اور ساتھ میں چاقو بھی تھا. یہ دلیل تھی کہ یہاں پر جو کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے, ہماری جو آمد ہماری جو ہے انہوں نے دعوت کی ہے, یہی سمجھا جائے. تو پوچھنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بتایا کہ بھائیو, اس نے جو ہے ہمیں کھانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, اس نے ایک مسئلہ پوچھا کہ میں حیض کی حالت میں ہوں, میں کب جا کر نماز پڑھوں, اور اوپر کی سلکی دیکھ کر مجھے خون آ رہا ہے, تب میں آپ کب نماز پڑھنا شروع کروں؟ کاش میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب دے دیا کہ جب سمیٹ پانی شروع ہو جائے مجھے نماز پڑھنا شروع ہو. یہ سمجھداری ایسے نہیں مل جاتی ہے. علم کے پیچھے, کتابوں کے پیچھے اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا. جب ہم کھپائیں گے تو امت میں جائیں گے, یہ حکمت آئے گی. تو خیر میں تو بتا رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پورا اخلاق بتا دیا. لوگ کہتے ہیں امین ہے, صادق ہے, ایسی بھی باتیں یہودیوں کی کتابوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری باتیں پڑھی ہوئی کہ ایک یہودی راہب تاجر کی شکل میں ہے, تاجر بن کر آیا, اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سودا کیا, پیسوں کے بدلے کھجور میں لے جاؤں. مدت کیا ہو گئی, یہ پرانی تاریخ کو میں آؤں گا لے لیں. اب اس یہودی راہب نے کیا کیا, جو تاریخ متعین تھی اس تاریخ سے پہلے ہی لے جایا. اللہ کے نبی سے جھگڑنے لگ گیا, میرا حصہ لاؤ, میرا سودا لاؤ, میری کھجوریں لاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کاٹ کر اور پھر کہہ دیا اس کی قیمت جتنی تھی اتنی قیمت اس کو جو کھجوریں دے دی جائے, اور اس پر 20 سال 20 سال زیادہ دیا جائے, جو جھگڑا کرنے کا موقع ملا اس کو. تو پھر جو یہودی نے وہ تمام چیز لے لی, لیکن بعد میں جو حضرت عمر کو کہنے لگا, عمر تیرا بھلا ہو, میں نے اپنی کتابوں کے اندر اللہ کے آخری نبی کی نشانیاں پڑھی تھی, اس میں ایک نشانی ابھی مجھے دیکھنے کی باقی تھی, وہ اس میں یہ نشانی تھی کہ آخری جو نبی ہوگا وہ سب سے زیادہ حلیم ہوگا, بردبار ہوگا, حلم اس میں زیادہ ہوگا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی میں حلم کتنا, میں نے دیکھ لیا کہ اس سے زیادہ بڑا حلیم کوئی نہیں ہو سکتا ہے, اور پھر مسلمان نہیں. یہ اخلاق مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی نے جو بتائے ہیں وہ اپنانے ہیں. ہمارے اخلاق دیکھ کر ہی لوگ دین کے قریب آ جائیں. یہی ہماری تبلیغ ہے, خاموش تبلیغ اسی سے ہوتی, اور پھر جماعت کی شکل میں جائے گی تو پھر تو ہماری بات پختہ ہو جائے گی. جس کو قرآن نے بھی سورہ یاسین کے اندر بتایا ہے کہ قوم کے پاس 2 آدمی 2 رسولوں کو بھیجا ہے, پھر جب انہوں نے فقط دبو ہوا, انہوں نے انکار کر دیا تو 5 ضرور مثال, لیکن تیسرے کے ذریعے سے ان کو جو پختہ کیا. ایک جماعت کے لیے تاکہ لوگ جھٹلا نہ پائیں. اس لیے ہم بھی جو ہے کچھ جھوٹ کر جو لوگوں کے سامنے جائیں گے, اور ایک ہی بات سب کی ہوگی تو پھر جو لوگوں کے دلوں پر یہ اثر کرے. اس لیے سب سے پہلے آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہمارا رشتہ زیادہ تر قرآن اور حدیث سے جڑ جائے, اور جو باتیں
پڑھے اس کو اپنے اندر لے، پھر میری باتوں کو لے کر ہم قوم کے اندر جائے تاکہ قوم کو بھی پورا پورا فائدہ ہو اور